صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محفل میں بیٹھے تھے، اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر آئے اور آپ نے تہمند کا پہلو اٹھایا ہوا اور آپ کا ٹخنا ننگا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی بزرگ کھیتوں میں جب کام کرتے ہیں جلدی جلدی چلتے ہیں، تہمند کو اٹھا لیتے ہیں اور بسوں کا ان کا ٹخنا بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا لگتا آپ کے ساتھی، آپ کے صاحب ابو بکر کسی سے لڑ کر آئے ہیں، یہ بات کرنی تھی۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی میری اور عمر کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی اور غلطی بھی میری تھی اور میں نے سوری بھی کر لی، مگر وہ تو نہیں مانے، وہ تو نہیں مانے، غلطی میری تھی، میں نے معذرت کر لی، اس کے باوجود وہ نہ مانے۔ نبی پاک نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر عمر آپ کو معاف کرے نہ کرے، میں اپنے رب سے دست ہو کر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے اللہ میرے ابو بکر کو معاف کر دے۔ یغفر اللہ لک یا ابا، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتا چلا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے تو سیدھے سیدنا ابو بکر کے گھر گئے، معلوم کیا وہ تو گھر پہ نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ اس موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی تھی۔ ان اللہ بعثنی الیکم، ان اللہ بعثنی الیکم فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ ابو بکر صدقا۔ لوگوں میرے اللہ نے مجھے آپ میں مبعوث کیا، آپ نے کہا محمد آپ جھوٹے ہیں، صدیق نے کہا آپ سچے ہیں۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، صداقت ابو بکر صدیق، صحابہ، غلام مسعود ہے امر پوری صاحب، اہل حدیث۔ ایک بات، دوسری بات فرمائی وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ۔ ابو بکر نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میں محمد سے خیر خواہی کی ہے۔ مجھ سے خیر فہل تارکو لی صاحبی، میری وجہ سے میرا بھی تو کوئی منہ لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ عمر آپ سے اگر ابو بکر ناراض ہو گئے، غلطی ان کی تھی، معافی مانگتے ہیں، معاف کیوں نہیں کرتے؟ میرا منہ دیکھ لے، میرا بھی کوئی لحاظ ہے۔ اللہ اکبر، جو ابو بکر کو معاف نہ کرے وہ محمد الرسول اللہ کا لحاظ نہیں رکھتا، وہ رسول اللہ کا لحاظ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں رکھتا۔